السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میری زندگی میں آنے والی یہ مشکلات آخر کیوں ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا پھر میرے اعمال کی سزا؟ یہ ایسا سوال ہے جس نے ہر دور میں انسان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ جب زندگی میں بیماری آتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، ذہنی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں یا دل بے سکون ہو جاتا ہے، تو یہی سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی نہایت اہم اور فکر انگیز سوال کا جواب تلاش کریں گے، وہ بھی عظیم مفکر واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی لازوال حکمت اور ان کی روح پرور تعلیمات کی روشنی میں۔ یقین جانیے، اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی تو آپ کو نہ صرف اپنی مشکلات کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ملے گا، بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکل آزمائش ہے یا سزا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشکلات انسان کی پہچان بناتی ہیں اور آسانیاں انسان کو بے خبر کر دیتی ہیں۔ کیا ہی خوبصورت جملہ ہے اور اس کے اندر کتنی گہری حقیقت پوشیدہ ہے۔ اگر انسان صرف اسی ایک بات پر غور و فکر کر لے تو زندگی کے بہت سے راز اس پر کھل جائیں۔ دنیا میں آنے والی ہر مشکل، ہر رکاوٹ، ہر تکلیف، چاہے وہ بیماری ہو، مالی پریشانی ہو، گھریلو مسائل ہوں یا ذہنی کشمکش، انسان کو یا تو توڑ دیتی ہیں یا پھر اسے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت مشکلات اس لیے نہیں دیتا کہ بندہ تھک جائے، بلکہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ جاگ جائے، سنبھل جائے، اپنی اصلاح کر لے، ہدایت کے راستے پر آ جائے اور اپنے رب کو پہچان لے۔ آزمائش کیا ہے؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ آزمائش دراصل انسان کی صلاحیت، اخلاص اور ایمان کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلند مقام عطا کرنا چاہے، اسے بڑی ذمہ داری دینی ہو تو پہلے اسے آزماتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے۔ اب سوال یہ ہے کہ آزمائش کی نشانیاں کیا ہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ پہلی نشانی، مشکل انسان کو اللہ کے مزید قریب لے آتی ہے۔ دوسری نشانی، دل میں امید باقی رہتی ہے، انسان نہ امید نہیں ہوتا بلکہ مثبت سوچ رکھتا ہے۔ تیسری نشانی، انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ چوتھی نشانی، تکلیف کے باوجود انسان اپنے اندر ایک عجیب سی مضبوطی محسوس کرتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آزمائش وہ ہے جس میں انسان کو اپنے بارے میں سچ معلوم ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سزا کیا ہے؟ سزا کا مفہوم آزمائش سے مختلف ہے۔ سزا وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل میں بے چینی، بے سکونی اور اندھیرا چھوڑ جائے۔ اکثر سزا انسان کے انہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے جو وہ جان بوجھ کر غلط کرتا رہتا ہے۔ سزا کی چند نشانیاں بھی یاد رکھیں۔ پہلی نشانی، دل میں بے سکونی، بے چینی اور اندرونی گھٹن پیدا ہونا۔ دوسری نشانی، بار بار گناہوں کی طرف مائل ہونا، منفی سوچوں میں گھرے رہنا اور انا کا بڑھ جانا۔ تیسری نشانی، زندگی سے برکتوں کا ختم ہونا، کام ہوتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا۔ چوتھی نشانی، دوسروں کے لیے دل سخت ہو جانا، رحم اور نرمی کم ہو جانا۔ پانچویں نشانی، دعا کی توفیق کم ہو جانا یا دعا پر یقین کمزور پڑ جانا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی سزا کا مقصد بھی بندے کو تباہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اسے اپنی طرف واپس بلانا ہوتا ہے، تاکہ انسان اپنی غلطیوں کو پہچانے، توبہ کرے اور واپس اپنی رب کی طرف لوٹ آئے۔ آزمائش اور سزا میں فرق کیسے پہچانے؟ یہ سوال تقریباً ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس کا نہایت خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات، اپنے دل سے پوچھے۔ اگر مشکل کے باوجود دل نرم ہو رہا ہے، عاجزی پیدا ہو رہی ہے اور اللہ کی یاد بڑھ رہی ہے تو یہ آزمائش ہے۔ لیکن اگر دل سخت ہوتا جا رہا ہے تو یہ سزا کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، یہ دیکھیں کہ مشکل آپ کو کہاں لے جا رہی ہے۔
اگر وہ اللہ کے قریب کر رہی ہے تو آزمائش ہے، اور اگر وہ اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تیسری بات، مشکل کے بعد اپنی کیفیت دیکھیں۔ اگر آپ پہلے سے بہتر انسان بن رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، اپنے کردار میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں تو یہ آزمائش ہے۔ لیکن اگر آپ ٹوٹے جا رہے ہیں، گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہدایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سزا کی علامت ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات، اپنی نیت اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے اعمال کو دیکھ لیتا ہے تو مسئلہ خود ہی حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مشکلات کا مثبت پہلو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ مشکلات کے حیرت انگیز فائدے بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مشکلات انسان کو حقیقی انسان بناتی ہے، مشکلات صبر سکھاتی ہے، انسان کو مضبوط کرتی ہے، دل کو نرم کر دیتی ہے، علم اور شعور میں اضافہ کرتی ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، شکر کی قدر سکھاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر وہ آزمائش ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب لے آتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ 3 اصول بتاتے ہیں جن پر عمل کر لیا جائے تو مشکل کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا اصول، صبر۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ اس یقین کا نام ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دوسرا اصول، شکر۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشکل میں شکر کرنے والوں کی طرف آسانیاں دوڑ کر آتی ہیں۔ تیسرا اصول، دعا اور دعا پر کامل یقین۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ حالات بدل دیتا ہے، یہ انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ حالات سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آپ پر آنے والی مشکل آزمائش ہے یا سزا۔ اور اب آخر میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہایت حیران کن اور امید سے بھر دینے والی بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سچی توبہ کر لے تو سزا بھی آزمائش بن جاتی ہے، اور اگر انسان شکر کرنا سیکھ لے تو آزمائش بھی ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو صرف ایک سوال ضرور کریں، اے اللہ، اس مشکل کے ذریعے تو مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، مجھے اپنے کتنے قریب بلانا چاہتا ہے، اور میں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لاؤں۔ جب انسان یہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اور پھر مشکلات بھی اسے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو سکون دیا، آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلی پیدا کی اور آپ کو کوئی نئی بات سکھائی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ، ہماری تمام مشکلات کو ہمارے لیے رحمت، ہدایت اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دے۔ اگر وہ آزمائش ہے تو ہمیں صبر عطا فرما، اور اگر وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔